نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الرحمن، یہ سورت اپنے مزاج اور مطلب کے اعتبار سے سورتوں کے اس گروپ سے تعلق رکھتی ہے جو مکی زندگی کے اس دور میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور مخالفت جوش پر تھی، اور وہ آپ سے بار بار اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے، یعنی آپ کے دشمن، کہ انہیں کوئی نشانی دکھائی جائے، کوئی معجزہ دکھایا جائے، اور اگر ان کے مطالبے پر معجزہ یا عذاب نہیں آتا تو پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانیں گے، اور اگر دنیا میں عذاب نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں بھی نہیں آنے والا۔ اس کانٹیکسٹ میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت میں ایک آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی بار بار تکرار ہوئی، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے مخالفین اپنی ضد میں مبتلا تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھی جو کلام آیا اس میں ان کے جواب میں مختلف آیات کو بار بار دہرا کر ان کی ضد کو ختم کیا گیا۔ کسی بھی بات کو بار بار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مخاطب کو وہ حقیقت اچھی طرح سمجھا دی جائے، اس چیز کی طرف توجہ دلائی جائے جس کی طرف وہ توجہ نہ دینا چاہتا ہو۔ قرآن پاک کا یہی انداز دراصل ایک مؤثر انداز ہے کہ وہ مخاطب کے مزاج کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہے۔ مخاطب اگر ضد میں مبتلا ہے تو اس کی سوچ کی اصلاح کے لیے ایسا انداز اور اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ پچھلی سورت میں بار بار وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کی بات ہوئی، اور یہاں کلام کے آغاز میں ہی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن، رحمان اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر ان نعمتوں کا احساس بھی دلایا گیا سوالیہ انداز میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہہ کر کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں ان سب میں بہترین نعمت، اعلیٰ ترین نعمت، اور وہ نعمت جس کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا وہ ہے قرآن کی نعمت۔ ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور قرآن کی نعمت ایک طرف۔ هو خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ مخالفین عذاب مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جواب میں اپنی رحمت کے طور پر ان کی اصلاح کے لیے قرآن بھیج رہا ہے۔ الرحمن، بے حد مہربان، بہت مہربان، علم القرآن، اس نے تعلیم دی ہے قرآن کی، اس نے سکھایا ہے قرآن۔ اہل مکہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کسی انسان نے یا کسی جن نے آپ کو القاء کیا ہے، یا آپ نے خود لکھ لیا ہے، یا کوئی اجمی غلام آپ کو اس کی تعلیم دیتا ہے، یا کچھ اور لوگوں کا خیال ہے کہ اہل کتاب کے علماء سے آپ نے شاید کچھ سیکھ لیا۔ فرمایا نہیں، کسی سے بھی کچھ نہیں سیکھا۔ علم القرآن، یہ قرآن رحمان کی تعلیم ہے، رحمان نے سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور بذریعہ جبریل امین سکھایا، جس کا ذکر پیچھے سورۃ النجم میں گزرا، علمہ شدید القوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، اور اس سے یہ سلسلہ چل نکلا جو آج تک باقی ہے اللہ کے فضل سے۔ تو قرآن کی تعلیم دینا ایک بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے جسے رحمان نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بہترین صفت اس کی صفت رحمت ہے
اور اس میں بھی مبالغے کا صیغہ رحمان ہے، تو یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے اس کی تعلیم دی. اسی لیے بندوں میں سے بھی بہترین ان کو قرار دیا گیا جو قرآن سیکھیں یا سکھائیں. گویا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس پر اللہ کی رحمت نچھاور کی جائے، اللہ تعالی کی رحمتوں کو پائے، اس کے لیے پھر اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ اس قرآن کو سیکھے اور سکھائے یا اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کرے. اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص بھی اپنی زندگی، اپنے وقت، اپنے مال، اپنی صلاحیتوں کا کچھ حصہ بھی اس کی تعلیم کو عام کرنے میں استعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ان تمام چیزوں میں برکت پیدا فرمائے گا اور اپنی خاص رحمت سے نوازے گا. اور علامہ کا لفظ باب تفعیل سے ہے، جس کے معنی میں آہستہ آہستہ بتدریج ایک چیز دینا ہوتا ہے. یعنی قرآن پاک یک بارگی نہیں اتار دیا گیا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا. اور ویسے بھی قاعدے کے مطابق باب تفعیل جو ہے یہ متعدی ہوتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اس کے پھر دو مفعول ہوں گے. پہلا وہ علم جس کو سکھایا جائے، یعنی پہلا مفعول، اور دوسرا وہ شخص جس کو سکھایا جائے. تو یہاں پر علم القرآن میں پہلا مفعول تو قرآن ہے، یعنی قرآن کی تعلیم دی، اور دوسرا کیا ہوگا کہ وہ شخص جس کو دی گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کے ذریعے سب تک یہ ہدایت پہنچائی گئی. تو الرحمن علم القرآن، رحمان نے تو ایک خاص طریقے پر قرآن کی تعلیم دی، آہستہ آہستہ سکھایا. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ ایک دم بس پورا کر دیا جائے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دل میں اترے یا نہ اترے، عمل کا حصہ بنے یا نہ بنے. خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، اس نے انسان کی تخلیق کی. یعنی انسان بندر وغیرہ سے ترقی کر کے، یعنی جانور سے ترقی یا ارتقاء کر کے انسان نہیں بنا، بلکہ انسان جانوروں سے بالکل ایک الگ مخلوق ہے، مستقل مخلوق ہے. خلق الانسان، اس نے انسان کی تخلیق کی، یعنی انسان بطور انسان ہی پیدا کیا گیا، پہلے وہ جانور کے طور پہ نہیں پیدا کیا گیا. اور یہاں انسان کا لفظ بطور جنس استعمال ہوا ہے، یعنی سب انسان مراد ہے. یہاں پر اللہ تعالی کی تخلیق کی صفت کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے قرآن کی، یہ اس وجہ سے دی ہے کہ اس نے انسان کو بنایا، وہ انسان کی حقیقت کو پہچانتا تھا، اس کی ضرورت ہدایت کو بخوبی جانتا تھا، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو خالق ہوتا ہے وہ مالک بھی ہوتا ہے. تو جو مالک ہوتا ہے اس کے ذمے ہوتا ہے کہ مملوک کو کام بتائے کہ اسے کیوں بلایا گیا، کس کام کے لیے بنایا گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی فیکٹری میں ملازمت کریں تو فیکٹری کے مالک کا ذمہ ہے کہ آپ کو آپ کے کام کی نوعیت بتائے. جب بھی کسی کو کسی محکمے میں یا کسی ادارے میں یا کسی دکان پر یا کسی فیکٹری میں مملوک کے طور پر یا کام کے لیے بلایا جاتا ہے ایک امپلائی کے طور پر، تو جو مالک ہوتا ہے اس فیکٹری کا یا بزنس کا، اس کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کو بھرتی کر لے، بلکہ اس کی ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری نہایت اہم ہوتی ہے کہ وہ آنے والوں کو ان کا کام بتائے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وہ انسان کا مالک ہے، انسان اس کے آگے مملوک ہے، لہٰذا یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ انسان جیسی مخلوق کو پیدا کر کے عقل دے کر اسے یہ بتائے کہ اسے کس لیے بنایا گیا اور اس کو اب کیا کرنا چاہیے، اس کا مقصد حیات کیا ہے. اور قرآن جیسی کتاب اتار کر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی یہ ذمہ داری پوری فرمائی. اسی لیے علم القرآن کے ساتھ خلق الانسان کی بات کی گئی. علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا، بیان کی قوت عطا کی. اور یہاں بیان سے مراد ہر شخص کی اپنی مادری زبان ہے، جو کسی بھی ادارے یا اسکول یا استاد سے سیکھے بغیر انسان خود بخود سیکھ جاتا ہے. اور ہر شخص اپنے دل کی بات کا
اظہار آسانی سے کر لیتا ہے. یعنی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی بولنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ آپ اس کو باقاعدہ بولنے کی کوئی تعلیم نہیں دیتے. تو علمہ میں جو فاعل ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بولنا سکھاتے ہیں، یا اللہ ہی نے بندے کو بولنا سکھایا. اور یہ عام تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ بچوں کے اندر بولنے کی صلاحیت انسان نہیں پیدا کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے. اور کچھ لوگ جو بول نہیں سکتے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی کہ دیکھو بولتا وہی ہے جسے میں بولنا سکھاتا ہوں. اگر وہ بولنے کی طاقت چھین لے تو ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی بولنا نہیں سکھا سکتے. تو جہاں قرآن کی تعلیم اللہ کی رحمت ہے، وہاں انسان کو قوت گویائی کا ملنا بھی اللہ کی رحمت ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ قوت اس وقت زیادہ بہتر طور پر کام کرتی ہے جب انسان کی کچھ دوسری صلاحیتیں بھی کام کر رہی ہوں. وہ ہوں تو یہ قوت کام کرتی ہے. مثلا سننے کی صلاحیت، جو سن نہیں سکتا وہ بول بھی نہیں سکتا. مثلا اس کے ساتھ ساتھ عقل اور فہم. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کی عقل فہم کم ہوتی ہے وہ بھی نہیں صحیح بول سکتے. پھر اسی طرح انسان کے اندر بعض اوقات بینائی کا ہونا وہ بھی درست بولنے کے لیے ایک اہم فیکٹر ہوتا ہے. بہت سی چیزوں کو آپ زیادہ بہتر طور پر اس وقت ڈسکرائب کر سکتے ہیں جب آپ کلوزلی واچ کرتے ہیں ان کو، یا آبزرو کرتے ہیں یا غور سے دیکھتے ہیں. تو بولنا جو ہے یہ ایک یونیک کوالٹی ہے انسان کی جو جانوروں کو نہیں ملی. مویشیوں کو اسی لیے بہیمہ کہا گیا کہ وہ بول نہیں سکتے، نہیں مبہم ہوتی ہے ان کی آواز. ان کی آواز سے سمجھ میں نہیں آتا انہیں رونا ہو یا ہنسنا ہو، یا وہ بھوکے ہوں یا پیاسے ہوں، وہ ایک ہی طرح کی آواز نکالتے ہیں. خوشی اور غم کے موقع پر اس میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا. لیکن انسان کو آپ دیکھیے کہ بولنے میں صرف بات کرنا ہی نہیں ہوتا، ہنسنے کی آواز فرق ہے، رونے کی آواز فرق ہے. پھر اسی طرح خوشی اور غم کے موقع پر جو گفتگو کا انداز ہے، پھر چپکے چپکے بولنا، زور سے بولنا، چیخنا چلانا، یعنی اس زبان سے انسان کیا کچھ اظہار نہیں کرتا. اور یہ اتنی ویرائٹی انسان کی گفتگو میں، اور پھر ایک زبان کے بعد دوسری زبان بولنا اور مختلف زبانوں میں اظہار خیال، یہ سب کچھ اللہ تعالی کا ایک بہترین نظام ہے اور اس کی قدرت پر گواہ ہے. تو علمہ البیان، اللہ ہی نے اس کو بیان کرنا سکھایا، اپنا مطلب اور مدعا بیان کرنے کا طریقہ بتایا. سورت کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 4 بہترین چیزوں کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے الرحمن، اللہ تعالی کی صفات میں سے سب سے بہترین صفت، جس میں مبالغہ بھی ہے، رحمان فعلان کے وزن پر، یعنی بے حد مہربان. اور اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہمارے لیے یہ صفت بے حد پسندیدہ ہے. ہم سب اس صفت کو پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد القرآن، تمام کلاموں میں بہترین کلام، قرآن کریم، قرآن مجید، جس کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں. 1400 سال سے چیلنج ہے کہ اگر تم کوئی چیز لا سکو تو لا دکھاؤ، ایسی آج تک کوئی نہیں لا سکا. پھر تیسری چیز، تمام مخلوقات میں بہترین مخلوق یعنی انسان، جسے اشرف المخلوقات کہا گیا. اور پھر انسان کو ملنے والی صلاحیتوں میں سے سب سے بہترین صلاحیت بیان، کیونکہ باقی قوتیں تو اور جانوروں کے پاس ہم سے زیادہ ہو سکتی ہیں. مثلا عقاب کی نگاہ کتنی تیز ہے، اس کے مقابلے میں ہماری نگاہ تو کچھ بھی تیز نہیں. بعض جانوروں کی قوت شامہ جیسے کتا سونگ کے بہت کچھ بتا دیتا ہے، ہماری قوت شامہ ایسی نہیں. بعض جانوروں کی سننے کی حس اتنی تیز ہوتی ہے کہ دور دور تک بغیر کسی واسطے کے ایک دوسرے کی بات سمجھ لیتے ہیں. بعض انسیکٹس کے اندر جو بظاہر دیکھنے میں بہت حقیر ہوتے ہیں، لیکن ان کے کپلز ایک دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے صرف اپنی سٹرنگز ہلاتے ہیں. ان سٹرنگز کی وہ آواز ہمیں نہیں سنائی دیتی، لیکن وہ کئی گز یا کئی فیٹ کے فاصلے پر دوسرا سن لیتا ہے. اسی طرح جسمانی قوت میں آپ دیکھیں شیر چیتا جو ہے، یا چیرنے پھاڑنے کے اعتبار سے آپ دیکھیں ہم گوشت کو گھنٹوں گلاتے ہیں پھر بھی کھایا نہیں جاتا، لیکن کئی جانور ایسے ہیں کہ جن کی چبانے کی قوت ایسی ہے کہ وہ
کچے گوشت کو منٹوں میں صاف کر جاتے ہیں. تو بہت سی قوتیں انسان سے بڑھ کر دوسرے جانوروں کو حاصل ہیں، یا جنات کے پاس بھی، مثلا گھومنے پھرنے کی قوت، یا مختلف شکلیں اختیار کرنے کی، یا انسانوں کے جسم میں داخل ہونے کی. لیکن ان سب قوتوں میں بہترین قوت بیان کی قوت ہے، جو ان میں سے کسی کو نہیں ملی، یعنی جانوروں میں سے. ان کا بولنا اور انسان کا بولنا بہت مختلف ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بولنے کے لیے اور بہت سی قوتیں ضرورت پڑتی ہیں، اور خصوصاً بامعنی بولنے کے لیے، بہترین کلام کے لیے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو کیا سکھانا چاہتے ہیں اس صورت میں کہ اے انسان، یہ قرآن اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے. تم اللہ کی بہترین مخلوق ہو جسے بولنے کی قوت دی گئی. کیا تم اپنی اس قوت کو اللہ کے کلام کو سیکھنے اور سکھانے میں استعمال نہ کرو گے؟ ہم سب کے لیے ایک سوال ہے، اور ہم کتنے بخیل ہیں اپنی اس قوت کو قرآن کے لیے استعمال کرنے میں. اپنی ذات پہ کوئی زد پڑے تو چیخ چلا کے سارے عمارت سر پہ اٹھا لیں. کوئی ہماری مرضی کے خلاف کام کر لے، پھر آپ دیکھیں ہماری آوازیں کیسے نکلتی ہیں. لیکن اگر اللہ کی کتاب کو زور سے پڑھنے کے لیے کہا جائے، منہ کھول کے پڑھنے کے لیے کہا جائے، تو اس وقت ہماری آواز نکلتی نہیں. قرآن کی تلاوت کا معاملہ ہو تو ہمارے گلے تھک جاتے ہیں. ویسے سارا دن بولے چلے جائیں تو نہ ہمارا دماغ تھکتا ہے، نہ زبان تھکتی ہے، نہ ہماری سماعت پہ کوئی اثر پڑتا ہے. لیکن قرآن کی قرات، اس سے ہم کو جلدی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے کہ چند آیتیں پڑھنے کے بعد پھر ہماری قوتیں جواب دینے لگتی. تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کی رحمت پانا چاہتا ہے، جو واقعی اللہ کی بہترین مخلوق مقرب انسانوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ اپنی اس بہترین صلاحیت کو جو اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ ہے، ایک نعمت ہے، اس کو اللہ کی اس کتاب کے لیے کھلے دل سے، دل کھول کے خرچ کرے. سورۃ المزمل، بہت سے لوگ اس کو مزمل پڑھتے ہیں، تو یہ مزمل ہے، زا کے اوپر شد ہے، اور باب کون سا ہے؟ تفاعل، یعنی تزمل تھا اصل میں، اور اس سے متزمل تھا، اور تا زا میں زم ہو گئی تو مزمل ہو گیا. اس سورت کے 2 رکوع ہیں، اور پہلا رکوع بالاتفاق مکی ہے اور مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوا. دوسرے کے بارے میں اختلاف رائے ہے، بعض کہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد نازل ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مدینہ میں نازل ہوا. 20 آیات ہیں، 285 کلمات ہیں، 838 حروف ہیں. اس پارے کا چونکہ مرکزی مضمون دعوت اللہ ہے، تو اس صورت میں دعوت دینے والے کو جس اخلاق اور جس ہتھیار سے لیس ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ جیسا تعلق مطلوب ہے، اس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ داعی کی جو پرسنل خصوصیات ہیں، اس کی اپنی زندگی میں اس کا ذاتی رویہ اور اس کا علم اور اس کی عبادت اور اس کا تقوی اور جو اخلاق اس کے اندر ہونا چاہیے، اس کی یاد دہانی ہے اس میں. کیونکہ دعویٰ کا کام آسان کام نہیں، یہ ایک بھاری کام ہے، اور بھاری کام کے لیے ہمت بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے. جنوں کے اندر شاید ہم سے زیادہ طاقت ہے، اس لیے انہوں نے پہلی دفعہ ہی سن کر بھرپور کام شروع کر دیا، اور غلط خیالات پر بھی بھرپور تنقید، اور بھرپور طریقے سے میسج کنوے کر کے توحید کی بھرپور دعوت. اسی طرح انسان خواہ جسمانی طور پر کمزوری کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کا ایمان مضبوط ہے، وہ اندر سے مضبوط ہے، اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے، تو پھر وہ بڑے بڑے جنوں سے نمٹنا جانتا ہے، جیسا کہ اس میں فرعون کا ذکر آئے گا، اور بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے سورۃ المزمل. اب حیران ہو رہی تھی کہ شروع میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کا ذکر کر دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ایسے ہی لوگوں سے واسطہ تھا، اور ہر ایک کے ایمان کے بقدر اس کا امتحان ہوتا ہے، امتحان بقدر ایمان، اور جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا سخت امتحان ہوگا، اور جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اس میں کامیاب ہوگا. اور اس کامیابی کے لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان کے اندر مضبوطی ہو، اور وہ مضبوطی آ نہیں سکتی جب تک انسان قرآن سے گہرا تعلق نہ رکھتا ہو، اور خاص طور پر رات کی نماز میں
قرآن کی قرات کے ساتھ قیام کی عادت نہ ہو. یہ ضروری خصوصیت اور ضروری شرط ہے جس کا ذکر یہاں ملے گا. یا ایھا المزمل، یا ایھا، یا کیا ہے؟ حرف ندا، اور ایو کا معنی ہوتا ہے کون سا یا جون سا، جس، کس کس، یعنی ایو کا لفظ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یا کیا کیا، کون سا کیا. اور ہا جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے اور فصل کے لیے آتا ہے. فصل کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا. تو حرف ندا اور منادا کے بیچ میں جبکہ منادا معرف باللام ہو، یہ بات سمجھ آ رہی میری؟ منادا معرف باللام، معرف باللام کا کیا معنی؟ کہ ال کے ساتھ شروع ہو رہا ہو. تو ان کو باہم ملانے کے لیے درمیان میں آتا ہے ایھا. یا ایھا، اے وہ جو، المزمل، مزمل تزمل سے، باب تفاعل، اور اصل میں تھا متزمل، متفاعل کے وزن پر، تا کو زا میں مدغم کر دیا گیا، اور روٹ اس کا کیا ہے؟ زا ما لا، زا میم لام. اور تزمل کا معنی ہوتا ہے اپنے اوپر چادر یا کوئی کپڑا لپیٹنا. خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اے چادر یا کمبل لپیٹنے والے. آپ کو مزمل سے کیوں خطاب کیا گیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کے اوپر ایک بہت دہشت تھی اور خوف تھا اور لرزہ طاری تھا. آپ گھر پہ تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھا دو، کمبل اڑھا دو، یعنی ایک طرح سے پروٹیکشن کے لیے اور اپنے آپ کو سمیٹنے کے لیے. اور یہ تو چونکہ نقطہ آغاز تھا، اس کے بعد ابھی مزید آپ پر ذمہ داری ڈالی جانا تھی، لہذا آئندہ جب آپ کو پکارا گیا تو اس نام سے پکارا گیا، اے کپڑا لپیٹنے والے. اور عربوں میں دستور یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو خطاب کیا جاتا ہے تو اس کے حال کا ذکر کر کے اس کو بلایا جاتا ہے، اور یہ ایک محبت کا انداز ہوتا ہے. مثلا اس کی بہت سی مثالیں آپ کو ملے گی. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سے کچھ رنجیدہ ہو گئے، کچھ ناراضگی ہو گئی، تو گھر چھوڑ کے مسجد میں چلے گئے اور مسجد کے فرش پر لیٹے ہوئے تھے. آپ کے جسم کے اوپر مٹی لگ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو تلاش کر رہے تھے، اور کرتے کرتے جب مسجد میں گئے تو کہا یا ابا تراب، اے مٹی والے، یعنی یا مٹی میں لپٹے ہوئے یا لتھڑے ہوئے اٹھو تم. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ جو تھے ان کو بلیوں سے بہت پیار تھا تو ان کا نام ابو ہریرہ رکھ دیا گیا. اسی طرح کچھ اور بھی آپ کو ایسے نام ملیں گے یا کنیتیں ملیں گی کہ جو انسان کے حال کو یا اس کے شوق کو یا اس کے کام کو واضح کرتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پہلی وحی کے بعد کپڑا اوڑھ لیا تو وہ ایک اتنا پیار بھرا انداز تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو یاد کرایا اور فرمایا یا ایھا المزمل، اے کپڑا لپیٹنے والے. اب کپڑا لپیٹنے کا وقت نہیں، اب کیا ہے؟ اب تو کام کا وقت ہے. آپ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، یعنی ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے، محبت سے خطاب کیا جا رہا ہے. یا ایھا المزمل، اے مزمل، قم اللیلہ، قم اٹھو، فعل امر ہے قیام سے. اور قیام کہتے ہیں بیٹھے یا لیٹے ہوئے آدمی کا اٹھ کھڑا ہونا، یا چلتے چلتے کھڑے ہو جانا، یعنی کوئی بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھنا چھوڑ کے اٹھ جائے، یا لیٹا ہوا تو اٹھ جائے، یا پھر چل رہا ہے تو کھڑا ہو جائے. ان سب کے لیے کیا آتا ہے؟ قیام. قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جاؤ. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ نیند چھوڑ کے تو کھڑے رہا کرو، یہ عام کھڑا ہونا مراد نہیں ہے. یہاں قیام سے مراد نماز ہے، قیام اللیل ہے. آپ نے پیچھے پڑھا کہ بعض اوقات نماز کے لیے لفظ قرآن آتا ہے، بعض اوقات تسبیح آتی ہے، بعض اوقات سجدے کا لفظ آتا ہے، تو جز بول کے کل مراد ہوتا ہے. اور یہاں پر قم، کھڑے ہو جاؤ سے مراد ایسے آئیڈیلی کھڑا ہونا نہیں بلکہ نماز میں کھڑے ہونا ہے. تو قم اللیل کا مطلب کیا ہوگا؟ اٹھو رات کے وقت اور اٹھ کر نماز پڑھو. اور اللیل سے مراد ساری رات ہے. لیکن اگلے حرف استثناء نے، حرف استثناء کون سا؟ اللہ نے واضح کر دیا کہ نہیں، پوری رات مراد نہیں ہے یہاں، بلکہ قلیلاً، تھوڑا، یعنی پوری سے کم، ساری نہیں. قم اللیل الا قلیلاً،
رات کو قیام کرو یعنی نماز ادا کرو مگر تھوڑا. اب کتنا تھوڑا؟ نصفہو، اس کا آدھا، یعنی نصف اللیل، آدھی رات. او انقص منہ، یا کم کر لو اس میں سے بھی. کس میں سے؟ آدھی میں سے بھی. آدھی کا پھر کم کیا ہوگا؟ تہائی ہو جائے گا، 1/3 ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یا پھر اس کا بھی کم کریں تو چوتھائی ہو جائے گا، یعنی نصف النصف کریں تو چوتھا حصہ رہ جائے گا. یعنی ایک کا آدھا کریں، ایک کے 2 حصے کریں تو کیا ہوگا؟ نصف کریں تو آدھا کہلائے گا، اور نصف کو نصف کر دے تو چوتھائی ہو جائے گا، کوارٹر ہو جائے گا. او انقص منہ قلیلا، تھوڑا سا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل آدھا نہیں کرنا، بلکہ اس میں سے کچھ ہی کم کرنا ہے، یعنی تہائی رات. او زد علیہ، یا اس پر زیادہ کر لو، یعنی نصف پر. تو نصف یا آدھا جو ہے، ہاف جو ہے، وہ کیا ہے؟ سٹینڈرڈ. کبھی آدھے سے کم کر لو یا اس سے بھی تھوڑا کم، یا آدھے سے کچھ زیادہ بھی کر لو. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے بھی حالات ہیں. اب اس دور میں گھڑیاں تو تھی نہیں، کوئی الارم کلاک نہیں تھے، موبائل نہیں تھے، کوئی اور کمپیوٹر ایسا نہیں تھا کہ جس پر آپ الارم لگا لیں اور آپ کو جگا دے. وہ تو آپ کو خود ہی اٹھنا ہے. اور پھر ایسی لائٹس بھی نہیں تھی کہ آپ اس میں کچھ دیکھ سکیں، اور وقت کا کوئی پیمانہ تھا ہی نہیں نا. ذرا آپ سوچیں، آج ذرا تصور کریں کسی ایسے دور کا کہ جہاں گھڑی نہ ہو. ہمارا تو سارا دن کس کے گرد گھومتا ہے؟ گھڑی کی سوئی کیا گھومتی ہے، اور اس سے زیادہ شاید ہم خود گھوم رہے ہوتے ہیں کاموں میں. اور ہر تھوڑی دیر بعد ہمیں وقت دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اچھا اب کہاں پہنچے ہم. لیکن اس دور میں کوئی گھڑی تھی ہی نہیں. اب کیسے پتا چلے آدھی رات ہو گئی؟ اب وہ ستاروں سے اندازہ لگاتے تھے. بعض اوقات یہ ہے کہ بادل ہوں تو وہ بھی نہیں پتا چلتا. آج کل بھی آپ دیکھیں بادل ہوں اور آپ گھڑی نہ دیکھیں تو آپ کی تو فجر بھی چلی جائے. تو اگرچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسا نظام انسان کے جسم کے اندر رکھا ہے کہ جسم کے اندر بھی ایک گھڑی ہے. اگر آپ اپنی عادتوں کے پابند ہوں تو وہ گھڑی آپ کو بھوک کا بھی بتا دیتی ہے کہ کھانے کا ٹائم ہو گیا. اگر آپ کی عادت درست ہو. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کی کوئی عادت نہیں ہوتی، ہر وقت کچھ کھاتے تو اس سے انہیں نہیں پتا چلتا اب کھانے کا ٹائم ہے یا نہیں. جیسے بچے آپ دیکھیں تو ان کے کھانے کے اوقات مقرر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہر وقت کچھ کھاتے رہتے. اسی طرح سونے کے اوقات میں جن لوگوں کی کوئی ریگولیرٹی نہیں ہوتی، کبھی ساری رات جاگ رہے ہیں، کبھی کسی وقت سو رہے ہیں، کبھی کب سو رہے ہیں کب جاگ رہے ہیں، تو ان لوگوں کی زندگی میں پھر کوئی طریقہ نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ اصولوں کے پابند ہوتے ہیں، فطرت پر ہوتے ہیں، وہ وقت پہ سوتے ہیں، وقت پہ جاگتے ہیں، تو ان کی ایک نیچرل گھڑیاں بھی بن جاتی ہیں. وہ اگر نہ بھی الارم لگائیں تو اس کے بغیر بھی اٹھ جاتے ہیں. تو پہلے دور کے لوگ فطرت پر تھے. سورج غروب ہونے کے بعد کچھ ضروری کام کاج کی اور سو گئے، اور پھر ایک مخصوص ضرورت ہوتی ہے، لینتھ آف ٹائم ہوتی ہے، جب انسان کی نیند پوری ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود اٹھ جاتا ہے. تو اس گھڑی سے کام لینا ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ آدھی رات، اس سے بھی کم یا تھوڑا اس سے زیادہ. اور اس قیام میں کیا کرو؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور آہستہ آہستہ پڑھو قرآن کو ترتیل کے ساتھ. آہستہ آہستہ پڑھنا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ترتیل. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور ترتیل کا لفظ جو ہے یہ ریت لام سے ہے، اور رتلا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی خوبی، آرائش اور بھلائی. اور ترتیل کیا ہے؟ سہولت اور خوبصورتی کے ساتھ، بہترین تناسب کے ساتھ کسی کلمے کو ادا کرنا، یعنی مناسب طریقے سے اس کو پڑھنا. تو بنیادی طور پر اس میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، آہستہ آہستہ پڑھنا، اطمینان سے پڑھنا، سوچ سمجھ کے پڑھنا، ایک ایک حرف کو واضح طور پر ادا کرنا، اور حسن ادائیگی کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ قرات کرنا شامل ہے. ابن عباس کہتے ہیں کھول کر بیان کر کے پڑھنا. ترتیل کیا ہے؟ کھول کر پڑھنا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کو جلدی جلدی نہ پڑھو، بے سوچے سمجھے نہ پڑھو، بلکہ پڑھنے میں اس کا حق ادا کرو. رتل القرآن ترتیلا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ لا تنثرہ نثر الدقل ولا تہزہ ہز الشعر قفوا عند عجائبہ وحرقوا بہ القلوب ولا یکن ہم احدکم آخر السورہ. یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ جس طرح تم جلدی جلدی ردی کھجوریں پھینکتے جاتے ہو، ہوتا کیا ہے کہ جب وہ کھجوریں رکھی ہوتی ہیں نا تو ان کو صاف کرنا ہوتا ہے، یا
آپ چاول صاف کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جلدی جلدی چن کے کیسے پھینکتے ہیں ان کو، جو پھینکنے والی چیز ہوتی ہے، کو پرواہ کرتے ہیں، دھیان کرتے ہیں؟ نہیں، اٹھایا پھینکا پھینکا پھینکا. اس طرح نہیں قرآن کو پڑھو، اور نہ اس طرح کہ جیسے بال کاٹتے جاتے ہو. کبھی بال کاٹتے دیکھے کیسے کینچی چلتی؟ اگر آپ نے کبھی کسی نائی کے پاس کھڑے ہو کر کٹنگ کا عمل دیکھا ہو تو اسی سے کہتے ہیں نا زبان کینچی کی طرح چلنا. تو کینچی کی طرح جیسے زبان چلتی ہے، تو اس طرح قرآن کے لیے کینچی کی طرح زبان مت چلاؤ، بلکہ کیا کرو، جب کوئی نادر نقطہ آ جائے تو ٹھہر جاؤ اور اپنے دل کو اس سے متحرک کرو، یعنی اپنے دل کو ہلاؤ اس سے. حرکو بھی ولا یکن، اور نہ ہو ہم احدکم، تم میں سے کسی ایک کا غم، آخر السورہ، سورت کے آخر تک پہنچنا. یعنی تمہاری ساری فکر اس پہ نہ لگی ہوئی ہو کہ سورت کب ختم ہوگی، ختم کیوں نہیں ہوئی. یہ ترتیل کے خلاف ہے، کیونکہ جب انسان بار بار آخری حصہ دیکھتا رہتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم سپارہ پڑھتے ہیں نا عام طور پر، ہم سورتوں کا حساب تو نہیں کرتے نا، ہم لوگ عام طور سے سپاروں کا کرتے ہیں. تو جو لوگ مثلاً ایک سپارہ پڑھنے کے عادی ہیں تو وہ ضرور دیکھتے اچھا کتنے صفحے رہ گئے، اچھا کتنا باقی، اچھا پھر دیکھتے اچھا ٹائم تھوڑا، پھر وہ اور تیز کر دیتے ہیں اور تیز کر دیتے ہیں. تو یہ طریقہ نہیں، یہ ترتیل کے خلاف ہے یہ بات. ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل میں آہستگی بھی ہے، ہر حرف کا حق ادا کرنا ہے. علقمہ نے ایک شخص کو اچھی آواز سے تلاوت کرتے ہوئے سنا تو اس نے کہا میرے ماں باپ اس پہ قربان، یہی ترتیل ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آہستگی کے ساتھ آواز کی خوبصورتی بھی شامل ہونی چاہیے. حسن بصری نے ایک شخص کو دیکھا، یہ اصل میں مختلف لوگوں کو اس لیے کوٹ کر رہی ہوں کہ آپ ان کے ذہن سے سوچیں کہ وہ ترتیل کا کیا معنی لیتے ہیں. پہلے تو لغت میں آپ نے دیکھا نا، لیکن عملی طور پر لوگوں نے ترتیل کو کس طرح سمجھا ہے، کیونکہ یہ حکم ہے نا، رتل، ایسا ہی پڑھو. حسن بصری نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک آیت پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے، یعنی پڑھتے ہوئے رو رہا ہے. کہا یہی ترتیل ہے، یہ دیکھو اس کو ترتیل کہتے ہیں. تو کتنی چیزیں شامل ہو گئی، آہستگی، اطمینان، ٹھہراؤ، سمجھ، خوش آوازی، کھول کے پڑھنا، اور حسن صوت اور سوز، اور اس پہ رونا بھی. رونا جب ہی آئے گا نا جب کچھ سمجھیں گے، تو جب سمجھیں گے نہیں تو رونا کہاں سے آئے گا. جلدی جلدی پڑھنے میں تو رونا نہیں آتا. بہقی کی ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا اے قرآن والو، قرآن کو سرہانہ نہ بناؤ. سرہانہ کیا ہوتا ہے؟ پلو، تکیہ، یعنی ٹیک لگانے کی چیز اور آرام کرنے کی، اور یعنی اس کی بے قدری نہ کرو. اور اوقات شب و روز میں اس کی تلاوت کرو، جیسا حق ہے ویسی تلاوت کرو. جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. اور قرآن کو پھیلاؤ، خوش آوازی سے پڑھو، غور کرو تاکہ تم کو فلاح حاصل ہو. اس کی قرأت جلدی جلدی نہ کرو، اور اس کی تلاوت ثواب ہے، کیونکہ قرآن کے ہر حرف پر الگ اجر ہے. اور اگر ہم نے کوئی حرف پڑھا ہی نہیں اور اس کو کھا گئے اور اس کو اس طرح پڑھا کہ وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا پڑھا، تو اس کا اجر کہاں سے آئے گا. پھر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی قرأت کا طریقہ پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ الفاظ کو کھینچ کھینچ کے پڑھتے تھے. مثلا انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بتایا کہ آپ اللہ، رحمان اور رحیم کو مد کے ساتھ پڑھتے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضور ایک ایک آیت الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت پہ ٹھہر جاتے. مثلا الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رک جاتے، پھر الرحمن الرحیم پر ٹھہر جاتے، اس کے بعد رک کر مالک یوم الدین کہتے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. ترمذی کی روایت ہے، ام سلمہ کہتی ہے کہ آپ ایک ایک لفظ واضح طور پر پڑھا کرتے تھے، ایک ایک لفظ واضح طور پہ پڑھتے. پھر اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کی نماز میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور آپ کی قرأت کا یہ انداز دیکھا کہ جہاں تسبیح کا موقع آیا وہاں تسبیح کی، جہاں دعا کا موقع آیا دعا مانگی، جہاں اللہ کی پناہ کا موقع آیا وہاں پناہ مانگی. ہم میں سے کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہوئے یہ کرتے ہیں، جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں فکر کس بات کی ہوتی ہے؟ یعنی اپنی ذاتی تلاوت جو بھی ہم صبح میں جب بھی موقع ہو کرتے ہیں. واقعی ہمارا وہی حال ہوتا ہے کہ آخر اس سورہ کے ختم کر لیں کہیں رہ نہ جائے، لیکن یہ آداب جو ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھتے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا ورتل القرآن ترتیلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا انداز صحابہ نے دیکھا
کہ وہ صرف الفاظ اور حروف اور معنی پر ہی نہیں غور کرتے تھے بلکہ آیات کا حق کس طرح ادا کرتے. تسبیح کا ذکر آتا، جب حکم ہوتا کہ تسبیح کرو تسبیح کرتے. کوئی جہنم جنت کی بات ہوتی ہے تو اس کے مطابق دعا کرتے. تو یہ تھی آپ کی ترتیل. آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ تجوید کس کو کہتے ہیں، کیونکہ ترتیل اور تجوید میں ایک ربط ہے نا. یہ اللہ کی ہمارے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی ہے کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ کی حسن نیت ہے کہ واقعی آپ سنجیدگی سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی ایسی پیدا کر دیتا ہے، ان چیزوں کو خود بخود جوڑ دیتا ہے، اور وہ ایک چیز کے بعد دوسری جب آتی ہے تو وہ اس کو ری انفورس کرتی اور زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آتی. تو یہ جو ترتیل ہے اور تجوید ہے اس کا اہتمام بہت ضروری ہے. قرآن قیامت تک کے لیے ایک معجزہ ہے، معجزہ خالدہ اس کو کہتے ہیں. زندہ کتاب ہے اور ہر روز کچھ نہ کچھ رہنمائی اس دن کے مسائل کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو دہرا دیتی ہوں کہ رتلا کا معنی ہوتا ہے ترتیب سے ہونا، اور قرآن کو ٹھہر کر عمدہ طریقے سے پڑھنا، اور اگر عام باتوں کے لیے لفظ استعمال ہو تو ٹھہر ٹھہر کے اچھی طرح بولنا. اور خاص طور پر معلم کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب وہ پڑھائے یا کچھ سکھائے تو بولنے کی رفتار کو لوگوں کی سمجھنے کی رفتار سے قریب رکھے، بہت تیز نہ بولے. تو یہ ترتیل کا لفظ قرآن مجید کے لیے تو ہے ہی، لیکن قرآن مجید کی تفسیر کرتے وقت یا تعلیم دیتے وقت بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اور رتل کہتے ہیں عمدہ گفتگو کو. اور عمدہ گفتگو کون سی ہوتی ہے؟ جو دوسرے کی سمجھ میں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ گن سکتے تھے، یعنی وہ الگ الگ ہوتے اور ہم ان کو گن سکتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی محفوظ کر لی گئی، ورنہ احادیث کو جمع کرنا، روایت کرنا کتنا مشکل ہوتا. تو کلام رتل کہتے ہیں عربی میں خوبصورت کلام کو، آراستہ، خوبی والا. اور اس خوبی کے لیے پھر پڑھتے وقت آواز کا زیر و بم جو ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. جہاں لمبا کرنا ہو وہاں لمبا کیا جائے، جہاں شد ہو اس کو اسی طور پہ پڑھا جائے، جہاں اخفاء اظہار ہو تو ان چیزوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے. اور تجوید کا لفظ جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے. جیم واو دال اس کا مادہ ہے، اور جودہ کا معنی ہوتا ہے حروف کو ستھرا کرنا، کھرا کرنا، عمدہ کرنا، سنوارنا. اور مراد اس سے کیا ہے؟ تجوید سے قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرنا کہ الفاظ اور کلمات گھٹاؤ، بڑھاؤ، تبدیلی اور اعراب کی غلطی سے پاک ہو. یعنی تجوید میں لازم چیز ہے کہ اعراب کی غلطی نہ ہو، زبر کو زیر کو پیش نہیں پڑا جائے. مسلمانوں کے لیے جس طرح قرآن مجید کے معنی سیکھنا، سمجھنا اور عمل کرنا لازم ہے، ایک فریضہ ہے ان پر، اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ کا صحیح ادا کرنا بھی فریضہ ہے، اور اس کے حروف کو صحیح طور پر پڑھنا اور ایک ایک حرف کا حق ادا کرنا انتہائی ضروری ہے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا رتل القرآن ترتیلا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف بھی کی ہے. سورۃ الفرقان آیت 32 میں آتا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اسی طرح پڑھا ہے، ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ کر سنایا ہے. ایک اور جگہ پر سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اسے مہلت کے ساتھ لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے، تدریج کے ساتھ اتارا ہے. اور ترتیل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف. حضرت علی نے کیا ڈیفینیشن کی ہے ترتیل کی؟ تجوید الحروف، معرفت الوقوف. اگر یاد کر لیں زبانی تو بہت ہی اچھا ہے. تجوید الحروف یعنی حروف کو نکھار کے صاف ستھرا کر کے پڑھنا، کھرا کر کے پڑھنا. ومعرفت الوقوف، اور یہ جاننا کہ رکنا کہاں ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا. یہ کیوں اتنا ضروری ہے کہ پتا ہو کہ کہاں رکنا اور کہاں نہیں؟ جب یہ کہا نا ٹھہر ٹھہر کے، تو یہ نہیں کہ ہر بات پہ ٹھہر جاؤ اور ہر موقع پہ میں موقع ٹھہرتے جاؤ. یعنی جہاں ٹھہرنا چاہیے، جہاں بات مکمل ہو وہیں ٹھہرو.
یہ ایک فن بھی ہے. فن سے مراد انجوائمنٹ نہیں ہے، مراد اس سے اردو والا فن، یعنی ایک سکل ہے اور ایک مہارت کی چیز ہے جس کے لیے انسان کو باقاعدہ کوشش اور محنت کرنی پڑتی. کوئی بھی ماں کے پیٹ سے یہ فن لے کے نہیں آتا، یعنی کسی کو بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا گاڈ گفٹڈ اور خود ہی آ گیا. سب کو اس پہ محنت کرنی پڑتی اور سب کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے لیے کوشش کرے اور اس میں مہارت حاصل کرے. یعنی یہ ایک سکل ہے، مہارت ہے، اور کسی بھی سکل کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پریکٹس، کوشش، محنت اور بار بار. یعنی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس میں کہ کوئی کہے کہ وہ خود ہی آ جائے گا یا تمنا سے اور اچھے خیالات سے یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی. نہیں، اس کے لیے آپ کو ایکولی کوشش کر کے خود اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، یعنی پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا. تو جو لوگ قرآن پڑھتے وقت یعنی تجوید کے وقت منہ نہیں کھولتے یا یہ کہ ان حروف کو ادا کرنے کی ایفرٹ نہیں لگاتے، وہ نہیں سیکھ سکتے. یعنی بعض لوگ شاید تھکے ہوئے ہوتے ہیں یہ کیا، یا وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے. تو صرف سننا کافی نہیں ہے. جب تک آپ ادا نہیں کریں گے اور پوری قوت سے نہیں کریں گے تو آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ بے حد ضروری. ہمارے عام طور پر جب ہم چونکہ غلط پڑھنے کی عادت ہو چکی ہے تو لہٰذا پڑھتے ہوئے شرم آتی، ڈر لگتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں سے ڈریں، اللہ کا ڈر ہو. اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس آواز پہ کان لگاتا ہے کہ جو نبی کی خوبصورت انداز میں قرآن کی پڑھی ہوئی آواز، یعنی جس آواز میں قرآن پڑھا جاتا ہے. اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو شخص اس کو خوبصورتی سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا اس کے لیے ایک ذریعہ بنتا ہے. حدیث میں آتا ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا ماہر مہارت رکھنے والے ملائک اور انبیاء کے ساتھ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو. ایک اور جگہ پر فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جس نے قرآن خوش آوازی کے ساتھ نہ پڑھا وہ ہم میں سے نہیں. آپ دیکھیں نا کہ آپ جس سے بلانگ کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے طریقے بھی شوق سے اختیار کرتے ہیں. جس انسان کو جس کے ساتھ محبت ہو یا جس سے انٹرسٹ ہو وہ خود بخود اس کی چیزوں اور اس کے طریقوں اور اس کے سٹائل اور اس کے ہر چیز کو شوق سے اپنائے گا، اختیار کرے گا. اور وہ حدیث بھی کہ اللہ تعالیٰ کسی آواز پہ اس طرح کان نہیں لگاتے جتنا کہ نبی کی آواز پر جب وہ با آواز بلند خوش الہانی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عامر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، اقرأ ورتقی، اور چڑھتا جا، ترقی کرتا جا، یعنی جنت کے درجوں پر اوپر سے اوپر جا. ورتل، اور آہستہ آہستہ پڑھنا، کما ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھتے تھے. فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها، تو تمہاری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تم پڑھو گے. اب اگر کوئی شخص تیز تیز پڑھتا ہے تو وہاں بھی جلدی جلدی پڑھ کے تو جلدی اس کی منزل آ جائے گی، اور جو آہستہ آہستہ پڑھتا ہے اس کے درجوں کی بلندی بھی اتنی زیادہ ہوگی. یہاں حفظ کی بات نہیں لکھی ہوئی، یہاں لکھا ہوا ہے صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرأ، پڑھو. اور اقرأ جو ہے دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، زبانی بھی اور دیکھ کے بھی. اصل چیز جو ہے وہ ماہر ہونا ہے اس کا، اور obviously حفظ جو ہے وہ نمبر 1 ہی آ جاتا ہے مہارت کے لیے. لیکن اگر وہ موقع چلا بھی گیا ہے تو بھی امید کی جا سکتی ہے اس کو صحیح انداز میں پڑھ کر. حدیث میں حفظ کا لفظ نہیں آتا، بس صاحب قرآن کا آتا ہے، یعنی جس کا بھی قرآن کے ساتھ تعلق ہے. اصل میں اسی وجہ سے ہمارے ہاں ساری کوشش اور ایفرٹ جو ہے نا قرآن کی مہارت حاصل کرنے کی وہ صرف حفظ کے ساتھ مخصوص کر دی گئی ہے. اسی لیے ماں باپ بچوں کو اگر قرآن سکھانے کا سوچتے بھی ہیں تو صرف حفظ کا سوچتے ہیں. ترجمے سے پڑھنا، پڑھانا، سمجھانا، سمجھنا، اس پہ غور و فکر وہ نہیں، دھیان میں بھی نہیں آتا. جبکہ صحابہ کرام تو ایک ایک آیت کے اوپر حالانکہ وہ ان کی زبان میں اتر رہی تھی پھر بھی غور و فکر کیا کرتے تھے. تو اصل میں یہ ہے کہ ہر زبان کا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے اور ہر قوم کا اپنا ایک بولنے کا انداز ہوتا ہے. تو قرآن جس لہجے میں اترا ہے، جس زبان میں اترا ہے، اسی زبان اور لہجے میں پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے ہر انسان کا پھر وہ لہجہ پلٹنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر بچپن میں کوشش کی جائے تو عربی لہجہ اختیار کرنا بھی مشکل نہیں. مگر انسان بڑے ہو کے بھی جتنی کوشش کرے کر سکتا ہے. پھر اصل چیز کوشش کے باوجود کوئی نہ کر سکے تو بھی دگنا اجر ہے. اصل میں ایک بات یہ ہے کہ جب ہم حروف کو صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے تو معنی بدل جاتے ہیں. یعنی اگر آپ
سین اور صاد کو درست نہیں ادا کرتے یا ضاد اور زا کو نہیں. اب مثلا ضربہ کا معنی ہوتا ہے مارنا اور ضربہ زا کے ساتھ پڑھے تو معنی ہوتا ہے مویشیوں کو باڑے میں بند کرنا. بالکل ہی معنی الٹ جاتا ہے. تو ابن الجزری کہتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ تلاوت ضروری اور لازم ہے. جو شخص تجوید سے قرآن نہ پڑھے وہ گناہگار ہوگا. یہ عربی میں ان کا شعر ہے والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله انزل، کیونکہ اسی کے ساتھ اللہ نے اس کو اتارا تھا. وهكذا منه إلينا وصل، اور اسی طرح ہم تک پہنچا ہے تو آگے بھی اسی طرح ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر اگر ہمارا انداز بہت عربی نہ بھی ہو سکے تو جو قرآن کا حق ہے اور جو اس کی ضروری اور اہم چیزیں ہیں ان کی پابندی ضروری ہے، یعنی جو فرض کے درجے میں آتی ہیں چیزیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس بات سے کہ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح یہ نازل کیا گیا. تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو آہستہ آہستہ اور الفاظ کو علیحدہ علیحدہ کر کے تلاوت کرتے تھے. اور پھر حضرت انس کی بات حضرت ام سلمہ کی آپ نے سنی. آپ نے وارن بھی کیا کہ قرآن کو عربوں کے لغو لہجے کے مطابق پڑھو، اہل فسق اور کبائر کے لہجے کی طرح نہ پڑھو، یعنی فاسقوں کے لہجے کی طرح نہ پڑھو. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ جہاں اس کے پڑھنے میں آواز خوبصورت ہونی چاہیے، اہتمام سارے ہونے چاہیے، وہاں اپنے آپ پر بھی تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے کہ پڑھتے وقت ایسی حرکتیں ہم نہ کریں کہ جس سے قرآن کے ادب میں خلل آئے. مثلا بہت زیادہ ماتھے پہ بل لے آنا یا پلکیں جھپکنا یا بہت گلا پھاڑ کے پڑھنا یا اس طرح کی جو شکلیں بنانا کہ جس سے انسان ان نیچرل سین ایک دکھائے، تو یہ بھی پسندیدہ نہیں. یعنی پڑھتے وقت خود بھی نیچرل رہے، ریلیکس ہو کر پڑھیں، منہ کو ٹیڑھا کر کے اور بہت گرجدار آواز میں یا ان نیچرل نہیں ہو، یعنی بی نیچرل. بہت زیادہ خوبصورتی کس سے آتی ہے؟ جب آپ نیچرل رہتے ہیں، جو آپ ہیں وہی ہوتے ہیں. جب ہم اوپر ایک پریٹینڈ کرنے لگتے ہیں نا اور ایک خول چڑھا کے بولنے لگتے تو اس سے وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا تو مکلف نہیں کیا جو ہمارے بس میں ہی نہیں. اگر ہماری آواز یا ہمارا لہجہ بالکل ویسا نہیں تو اب ہم اس کو آرٹیفیشل نہ کر لیں، کوشش کر کے نیچرل رہنے دیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. انا، بے شک ہم، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اس کا نسبت ہے. سنلقی، ان قریب ہم ڈالیں گے، علیکا، آپ پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا ڈالیں گے؟ قولاً، ایک بات. اب یہ کیا بات ہے؟ بعض نے اس سے مراد قرآن لیا ہے، اس سے مراد قرآن ہے. بعض نے کہا کہ اس سے مراد نبوت کی ذمہ داری ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن ہی ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر بہت وزنی بات ڈالنے والے ہیں. ثقیل، ثقیل کس کو کہتے ہیں؟ بھاری کو، بوجھل. تو قرآن کو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ قرآن ایک بہت وزنی چیز ہے، جس کے بارے میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. لیکن یہ کب ہلکا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے؟ جب انسان شوق سے اور دل لگا کر اس کو سیکھتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بالکل ایسے ہی کہ نماز بھاری ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو خاشع لوگ ہیں ان پہ نماز بھاری نہیں، وہ ان کے لیے کیا ہوگی؟ بہت ہلکی ہو جائے گی، کیونکہ انہیں اس میں لذت آنے لگتی ہے نا. تو جس کو قرآن پڑھ کر لطف آنے لگتا ہے، جو اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کر لیتا ہے، قرآن پھر اس کو بھاری نہیں لگتا، اس کو بوجھل نہیں لگتا، وہ بور نہیں ہوتا اس سے، وہ تھکتا نہیں، وہ اس کے لیے قولاً ثقیلا نہیں رہتا. یعنی اپنے اصل کے اعتبار سے قرآن واقعی بہت بھاری چیز ہے اور بہت غضب کی چیز ہے، لیکن جب انسان اس سے مانوس ہو جاتا ہے، اس کو سمجھنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ سہولت سے اس کو پڑھنے لگتا ہے، تو پھر یہی چیز اس کے لیے دل کی بہار بن جاتی ہے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. تو پھر یہ قرآن انسان کے لیے بوجھ نہیں رہتا، اس کو اپنے لیے ایک مصیبت نہیں سمجھتا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اور اگر دیکھا جائے تو وہی اترنے کے اعتبار سے بھی یہ بہت ثقیل تھا، یعنی اس کا اترنا جو تھا وہ بھاری تھا.
اس میں آپ نے وہ حضرت زید بن ثابت کی روایت پہلے بھی کبھی سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا یہ جو زانو یا گھٹنا تھا وہ ان کے گھٹنے پر تھا. بعض اوقات جگہ تنگ ہوتی ہے تو دو لوگ پاس پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک کا گھٹنا دوسرے کے اوپر آ جاتا ہے, تو آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ وہی نازل ہونے لگی. حضرت زید کہتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ آپ کے گھٹنے کے بوجھ سے میرا گھٹنا ٹوٹ جائے گا, آپ کے زانوں کے بوجھ سے میرے زانوں ٹوٹ جائیں گے, میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ سخت سردی کے موسم میں وہی جب نازل ہونے لگتی تو آپ کے چہرے سے پسینے کی لڑیاں بہنے لگتی تھی. ایک اور روایت میں آتا ہے, حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ جب وہی نازل ہوتی اور آپ اونٹنی پر ہوتے تو اونٹنی موو نہیں کر سکتی تھی, اس کا سینہ زمین سے لگ جاتا, یوں لگتا تھا جیسے ٹوٹ جائے گی کمر اس کی. یعنی جس وقت وحی اتر رہی ہوتی تھی تو اس کا اترنا قولاً ثقیلا تھا, اس کا فزیکلی بھی اس کا بہت بوجھ ہوتا تھا, آپ کے اپنے جسم پر یعنی ایک شدید قسم کی مشقت ہوتی اور آپ کے اوپر بوجھ پڑتا تھا باقاعدہ, اور وہ بوجھ اگر کوئی اور قریب ہوتا تو اس کو بھی محسوس ہوتا تھا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ ماں باپ کی بہت خواہش ہوتی ہے کہ بچے حافظ بنے, ہر ماں باپ کی ہوتی ہے ایک طرح سے, جن کو بھی ذرا دین سے محبت ہوتی ہے, اللہ سے محبت ہوتی ہے, ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کے بچے حافظ بنے, خود چاہے کچھ نہ پڑھیں لیکن بچوں کے حفظ کا سب کو شوق ہوتا ہے. اکثر ماں باپ سے میں نے یہ سنا ہے جو بچوں کو حفظ کراتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے, بچے ہاتھ نہیں آتے, بچے بہت زیادہ شرارتی ہو گئے ہیں, یا بچے سیکھنا نہیں چاہتے. بلکہ ایک دفعہ جب نگت میں درس تھا تو ایک خاتون آئی اپنے بچوں کو لے کر کہنے لگی کہ میں ان کو حفظ کرا رہی ہوں لیکن یہ بچے آگے سے ضد کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ ہمیں کیوں مجبور کرتی ہیں, ہمارے لیے بہت بھاری ہے, بہت مشکل ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہے بھاری کلام, آسان نہیں ہے. اگر آپ میں سے کوئی بھی اس ان ناشئۃ اللیل, ان بے شک ناشئۃ اللیل رات کا اٹھنا, کھڑا ہونا, نشا کا مطلب ہوتا ہے نا پیدا ہونا, یعنی پودے کا اگنا, نشو نما بھی اسی سے ہے. آپ نے کبھی بیج سے تنا کھڑے ہوتے دیکھا؟ یوں لگتا ہے نا جیسے جھکی ہوئی چیز سیدھی کھڑی ہو گئی, یوں لگتا ہے جیسے کوئی سویا ہوا تھا اٹھ کھڑا ہوا. یعنی بیج سے جب پودا بن کے نکل رہا ہوتا ہے نا تو پہلے وہ ایسے جھکا ہوا ہوتا ہے, پھر وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے, جیسے کوئی سوئی ہوئی چیز, باقاعدہ لگتا ہے کہ سوئی ہوئی چیز جاگی ہے. جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو وہ بھی پہلے یعنی آدھا اٹھتا ہے, پھر اٹھتا اٹھتا کھڑا ہوتا ہے, بیٹھتا ہے پہلے. آپ لیٹے ہوئے کھڑے نہیں ہو سکتے, بلکہ کیا کرتے ہیں لیٹ کے بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ہے اٹھنا. تو ناشئہ ہوتا ہے اناشئہ, عافیہ کی طرح سو کر اٹھنا, سوئے بغیر اٹھنا نہیں. کیا بیٹھے ہوئے تو بیٹھے ہوئے, وہ کیا تھا قم اللیل ہے, اور یہ کیا ہے ناشئۃ اللیل. وہاں قم اللیل یا ناشئۃ اللیل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا اچھا ہم رات دیر تک جاگتے ہیں پھر تہجد پڑھ لیں, بے شک پڑھ لیں, نفل تو آپ کبھی بھی پڑھ لیں گے, مگر جو اصل تہجد ہے وہ سو کر اٹھنے والے ہیں, سو کر اٹھ کے پڑھے جاتے ہیں. تو یہاں اسی کا ذکر ہے. ناشئۃ اللیل رات کو کھڑے ہونا یعنی سونے کے بعد اٹھنا, نیند توڑنا. ہی اشد وطئا, ہی وہ یعنی یہ عمل جو ہے اشد بہت شدید ہے, اور شدید کا معنی کیا ہوتا ہے قوی, مضبوط. ٹھیک ہے, سخت معنی ہے, ٹھیک ہے یہ معنی بھی, لیکن قوت کا معنی یاد رکھا کرے شدت میں, شدید میں. ہی اشد نہایت سخت ہے, بہت مضبوط ہے. وطئا نفس کو چلنے میں. وطئا کا لفظ جو ہے وطأ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پاؤں کے نیچے روندنا, اور وطئا کا معنی تکلیف, مشقت, دشواری. یعنی بہت دشوار ہے, بڑا مشکل کام ہے. ایک معنی تو یہ ہوا. اور پھر وطا کا معنی پاؤں کے نیچے روندنا اگر ہوا تو اس سے مراد کیا ہے کہ کچلنے کے اعتبار سے. لیکن کس کو کچلنا ہے یہاں؟ اپنے آپ کو. نفس کشی کے اعتبار سے, اپنے نفس کو سیدھا کرنے کے اعتبار سے بہت مفید نسخہ ہے, کیونکہ اس وقت سارے کام نفس کے خلاف ہوتے. سب سے پہلے تو اٹھنا, آنکھیں کھولنا, اور پھر گرم بستر چھوڑنا, پھر وضو کرنا, اور پھر قیام کرنا. کہاں لیٹے ہوئے تھے اور اب آپ کھڑے ہیں, اور پھر سارے ہی سو رہے ہوں تو اس وقت اٹھنا, اور پھر قرآن بھی پڑھنا, اور پھر کھڑے ہو کر پڑھنا, اور پھر رتل القرآن ترتیلا کرنا, سمجھنا بھی اور خوبصورت آواز بھی اور صحیح پڑھنا بھی, اور پھر جہاں جیسی آیات ہیں اس کے مطابق پڑھنا. یہ واقعی نفس کی اصلاح کا بہترین نسخہ, کارگر, مؤثر ترین, مجرب نسخہ ہے, اور ایک
داعی کے لیے، دین کی دعوت دینے والے کے لیے ایک لازمی انگریڈینٹ، اس کی زندگی کا لازمی حصہ، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کا اپنا ہی اللہ سے تعلق کچا ہے، آپ لوگوں کو کہاں سے جوڑنے چلیں؟ اگر آپ خود اللہ سے مضبوط تعلق رکھتے ہیں قرآن کے ذریعے، نماز کے ذریعے، تو لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑ لیں گے۔ اور اگر آپ کی اپنی زندگی میں نہیں تو پھر باتیں جو ہیں وہ ہلکی ہو جاتی ہیں، پھر اوپر رہتی۔ تو ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، اور وطئن کا لفظ اگر معاطات سے ہو یعنی با مفعلہ سے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کان اور دل کی موافقت، یعنی جو انسان بول کے سن رہا ہو وہ دل میں بھی جا رہا ہو۔ تو رات کا وقت جو ہے، اور رات کو جب انسان سو کے اٹھتا ہے اور صبح فریش ہوتا ہے اگر ٹائم پر سویا ہو، اس وقت دماغ جتنا تازہ ہوتا ہے اور اس میں جو قرآن سنا جاتا ہے اور جو پڑھا جاتا ہے وہ پھر دل پر بہت اچھی طرح اترتا ہے اور نفس کی اصلاح کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ یعنی قرآن سمجھنے کا بہترین وقت ہے اور اپنے اندر جذب کرنے کا خاص طور پر۔ وہ اقوم قیلا، اور زیادہ سیدھا، اقوم قائم سے، اور زیادہ سیدھا قیلا قول کے اعتبار سے، یعنی انسان کو جب خود اچھی سمجھ آتی ہے تو پھر اسے دوسرے کو بات سمجھانا بھی آسان ہو جاتا ہے، بات میں بھی مضبوطی آتی ہے، کیونکہ کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے انسان کی اپنی۔ اگر آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ واضح ہے تو پھر جب آپ بتا رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہوگا، بہت درست ہوگا۔ کیونکہ بتاتے ہوئے عام طور پر یہ ہوتا نا، پتہ نہیں میں ٹھیک بتا رہا ہوں یا نہیں بتا رہا، اور صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ کانفیڈنس کہاں سے ملتا ہے؟ تہجد کی نماز سے ملتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ قیلا کا لفظ جو ہے، چونکہ قیل قول کے لیے آتا ہے، بات کے لیے، تو بات میں پھر سب سے پہلے تو اس سے انسان کا اپنا بولنا بھی مراد ہے اور قرآن بھی مراد ہے، یعنی اللہ کا قول، یعنی قرآن سمجھنے میں، قرآن میں غور و فکر کے لیے بہت ہی مناسب طریقہ ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، اگر آپ روز کا سبق صبح تہجد میں ترتیل کے ساتھ پڑھیں، آپ دیکھیں گے کیسے معنی سمجھ آتے ہیں، جو فریش مائنڈ ہوتا ہے نا انسان کا، ایسے ایسے اور آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں کہ جو دن کے جمیلوں میں نہیں آتے، یعنی اس وقت گہرے قسم کے خیالات آتے ہیں، کیونکہ سکون ہوتا ہے نا، یکسوئی ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا انسان اپنی عادات کی اصلاح کر لے، ذرا جلدی سونے کی فکر کرے تو نیند بھی پوری ہو جاتی ہے اور اٹھنا بھی آسان۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور پھر آپ دیکھیے کہ رات کے وقت جو دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ کا قرب جو نصیب ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب رات کا تیسرا حصہ رہ جاتا ہے تو ہمارا پروردگار پہلے آسمان پر اجلال فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگ رہا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کر رہا ہے میں اس کو دوں، کون ہے جو گناہوں کی معافی چاہتا ہے میں اس کو معاف کر دوں، بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ خود پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ متوجہ ہے آپ کی طرف، اس وقت تڑپ کر اٹھیں، ترس کر اٹھیں اور خوب مانگے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کی استغفار خاص طور پر بہترین دعا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ رات کو سو کے تہجد کے وقت جاگنا جو ہے یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہو سکتا ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے بندہ اٹھتا ہے، ورنہ کسی بھی کام کے لیے اٹھے تو اس کے لیے رات کے پچھلے پہر میں مزے کی نیند آ رہی ہوتی ہے، تو انسان کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ بغوی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، یعنی خوش ہوتا ہے۔ رات کو تہجد پڑھنے والا، نمبر 2 نماز کے لیے صفیں باندھنے والے یعنی درست صف کرنے والے، اور نمبر 3 میدان جنگ میں اپنی صفوں کو درست کرنے والے۔ نماز میں جو ڈسپلن ہے اور جنگ کے وقت جو ترتیب اور ڈسپلن ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ 2 وقت کی دعا رد ہی نہیں کی جاتی، ایک جب تکبیر ہوتی ہے اور نماز کے لیے صفیں بن جاتی ہیں، اور دوسرے جو مجاہد فی سبیل اللہ صف میں کھڑے ہوتے ہیں اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ بندے سے بہت راضی ہوتا ہے اس وقت۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے سب سے زیادہ بندہ رب کا قرب رات کے آخری حصے میں حاصل کرتا ہے، بندے کو سب سے زیادہ اللہ کا قرب رات کے آخری حصے میں حاصل ہوتا ہے۔ اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ کی یاد کرنے والوں میں سے ہو جاؤ تو ہو جاؤ، یعنی اگر یہ ہو سکے تو تم ایسا ضرور کرو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ اور ایک حقیقت ہے کہ قرآن سینے میں نہیں جمتا، یاد نہیں رہتا، صحیح طور پر سمجھ نہیں آتا جب تک رات کو قیام کی حالت میں نہ پڑھا جائے، چاہے تھوڑا پڑھے۔
ضروری نہیں کہ آپ 8 رکعت ہی پڑھیں، اگر 2 بھی پڑھ لینا، 2 بھی، تو آپ قیام اللیل کے ثواب کے حقدار ہو جائیں گے. کیونکہ آغاز میں خاص طور پر انسان میں اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا، تو زیادہ نہ بھی کر سکے تو 2 رکعت پڑھنے والا بھی، وہ کہتے ہیں نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہے، تو وہ ان میں شامل ہو جائیں گے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم